السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام الخیار البررہ وبعد۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ناظرات و سامعات، اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ حیدرآباد کے حوالے سے انفرادی شان کے پروگرام تحقیقی محادثہ کی سب سے پہلی تحقیقی ٹاپک وسیلہ، اس پر آپ نے 30 سے 40 سے 50 منٹ کے درمیان کی ایک مکمل کلپ بھی دیکھی ہے، پارٹ بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ ہمارے ویب سائٹ پر ضیاء نیر یوزر نیم کے ساتھ آپ دیکھیں، islamicinfo.co.in، اس پہ بھی آپ دیکھیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے درس وسیلہ کے عنوان سے قرآن کی عظیم الشان سورہ مائدہ کے آیت نمبر 35 کے حوالے سے جو میں نے 9 تفسیروں کا حوالہ دیا تھا، بڑی آتھینٹک تفسیر کی کتاب، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج سلسلہ کے اعتبار سے دلیل نمبر 2 وسیلہ کے باب میں، اور دلیل نمبر 2 کا مطلب یہ کہ قرآن کی ایگزیکٹ دلیل 2 ہے، پھر اس قرآن کی تفسیر 9 ہے تو دلیل کل 8 دلیلیں ہو جائیں گی۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں 9 تفسیر کہا تو 10 دلیلیں ہو گئی وسیلہ۔ تو قرآن کی ایگزیکٹ آیت سے جو وسیلہ کا ثبوت ہوگا، استعانت، شفاعت، یہ سب جو پہلو میں نے بتا دیے ہیں آپ دیکھیں۔ دلیل نمبر 2 آپ ملاحظہ کیجئے، اور جو بھی آپ کو خدشات ہوں، ڈاؤٹس ہوں، اس کو بھی کلیئر کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ آپ بھی ہم سے جڑیے، لوگوں کو جوڑیے۔ ہم ایگزیکٹ اسلام پیش کر رہے ہیں، ایگزیکٹ روح اسلام، اصل اسلام پیش کر رہے ہیں وسیلہ کے باب سے۔ دلیل نمبر 2، اللہ سبحانہ سورہ نساء آیت نمبر 64، اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، رے حبیب مکرم، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ لفظ کا پر غور کریں تو ذات مصطفیٰ یہاں مراد ہے، آپ کی درگاہ میں یا آپ کے روضے، آپ کی قبر پہ نہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جاؤ کا فی المدینہ یا جاؤ کا قبر کا، آپ کی قبر کے پاس آئے نہیں، آپ کے پاس آئے۔ بڑی اہم بات ہے، نقطہ ہے، دھیان رکھیں۔ پھر اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، جسے شفاعت کہتے ہیں۔ رسول کی طلب شفاعت ہے، امتی کی طلب استعانت ہے۔ تو وہ آپ کی بارگاہ میں آنے کا جو وسیلہ اور جو آپ سے طلب مغفرت کر رہے ہیں، مغفرت کی طلب کر رہے ہیں، یعنی شفاعت کی گزارش کر رہے ہیں، یہ دونوں کی بنیاد پر، یعنی وسیلہ اور شفاعت دونوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ یہ تو ترجمہ ہوا، اس میں تھوڑا نقطہ۔ اب ہم اپنے اس سلسلہ کے اعتبار سے جو تفسیر پیش کرتے ہیں، اس آیت کی سب سے پہلی تفسیر ام التفاسیر، جیسا کہ سورہ مائدہ کی میں نے پیش کیا، تفسیر رازی، امام فخر الدین رازی، سب کا بایو ڈاٹا بھی بتا دیا میں نے۔ المراد به من تقدم ذکرہ من المنافقین، یعنی لو انہم انما ظلموا انفسهم بالتحاکم الى الطاغوت والفرار من التحاکم الى الرسول جاءوا الرسول واظهروا الندم على ما فعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه واستغفر لهم الرسول بأن يسأل الله أن يغفرها لهم عند توبتهم لوجدوا الله توابا رحيما۔ یہ عربی لفظ ہے،
امام راضی اس آیت کے تحت امام راضی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وہ منافقین ہے جن کا ذکر ما سبق میں گزر چکا ہے. اوپر میں آیت نمبر 61 میں اے حبیب لوگ اگر تعالیٰ علماء لوگوں کو آپ اگر پکاریں گے، منافقین کو اگر آپ پکاریں گے کہ آؤ اللہ کے احکام کی طرف، رسول کی طرف بھی، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافق کو دیکھیں گے وہ آپ کی بارگاہ سے بھاگیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگ اگر آپ کو معافی چاہیے، اگر مغفرت چاہیے، جو بھی چاہیے آپ کو، آپ کے پاس آئے. یہ وہی منافقین کا تذکرہ ہے. 61 میں دیکھیں یہ وہی منافقین مراد ہے جو بارگاہ رسالت میں فیصلہ کرانے لانے کے بجائے سرکشوں کے پاس لے جانے کی وجہ سے ظلم کر کے مرتکب ہو. تو اگر رسول کے پاس رجوع لاتے اور اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوتے اور توبہ استغفار کرتے تو رسول کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا اور رحم فرماتا. تو واسطہ اگر رسول کو بناتے تو کر لیتا. یہ امام راضی کا نظریہ ہے. نیز امام راضی فرماتے ہیں لعلهم اذا اتوا بالتوبه اتوا بها على وجه الخلل فاذا انضم اليها استغفار الرسول صارت مستحقه للقبول والله اعلم. عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ شاید وہ لوگ صرف توبہ کے لیے آئے تھے، لیکن جب اس توبہ میں نبی کی شفاعت شامل ہو گئی، نبی کا ریکویسٹ شامل ہو گیا، گزارش شامل ہو گئی، تو وہ توبہ بھی قبولیت کی مستحق بن گئی. نیز آگے فرماتے ہیں امام راضی، توجہ دیجیے گا، وَأَنَّهُمْ إِذَا جَاءُوهُ فَقَدْ جَاءُوا مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَأَكْرَمَهُ بِوَحْيِهِ وَجَعَلَهُ سَفِيرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرُدُّ شَفَاعَتَهُ. ترجمہ سنیے، مزہ آئے. امام راضی فرماتے ہیں جب وہ لوگ بارگاہ رسالت میں آئے تو سچ یہ ہے کہ وہ ایسی ذات کے پاس آئے جسے اللہ نے اپنی رسالت کاملہ کے ساتھ خاص فرما لیا اور اپنی وحی کے ذریعے شرافت بخشی اور اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنایا. ظاہر ہے جو ایسا عظیم الشان ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو رد نہیں فرما سکتا. یہ تفسیر راضی تھی اس آیت کے تحت. آگے دیکھیے دوسری تفسیر ابن کثیر اسی آیت کے تحت. گویا ایک آیت تو ایگزیکٹ وسیلہ کی دلیل بنی، پھر تفسیر کے حوالے سے امام راضی کا بھی عقیدہ بنا، اسلاف کا بھی عقیدہ ہے وسیلہ. توجہ دیجیے، تفسیر ابن کثیر میں ہے یرشد اللہ تعالی العصاة والمذنبین اذا وقع منهم الخطا والعصیان ان یأتوا الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیستغفر اللہ عنده ویسألوه ان یستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما. عربی کے بعد ترجمہ سنیے. اللہ تعالی ہدایت فرما رہا ہے نافرمانوں اور گناہگاروں کی کہ جب ان سے خطائیں اور لغزشیں سرزد ہو جائے تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر رب سے مغفرت چاہیں اور حضور علیہ السلام سے گزارش کرے کہ یا رسول اللہ مغفرت کے لیے سفارش فرمائیے. تو جب وہ گنہگار اس طرح کریں گے تو اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما لے گا اور رحم بھی فرمائے گا اور بخش بھی دے گا. اسی لیے رب نے کہا وہی آیت کا لاسٹ ٹکڑا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی ایسا کرو گے بارگاہ رسالت میں آ کر تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمانے والا اور رحم بھی فرمانے والا. اب جو ایک عظیم الشان ایک بات دھیان رکھیے گا، تفسیر ابن کثیر بولنے کے بعد اگر کچھ نہ بولے تو سمجھ جائیے کہ وہ ایگزیکٹ بالکل منقع موضح بالکل واضح اور ظاہر ہے. خیر، تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی مذکور ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے، ان میں شیخ ابو نصر ابن ضباغ بھی شامل ہے. انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں قطبی کے یہ حکایت مشہور لکھی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ. میں نے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد سنا ہے، وہ عربی کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ترجمہ وہی ہے، دیکھیے گا. اور عربی عرض کر رہے ہیں اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے.
اور اپنے گناہ پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں. پھر اس اعرابی نے 2 اشعار پڑھے عربی کے. دیکھیے یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والأقم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. سبحان اللہ. ترجمہ سنیے. وہ سے مراد حضور، اے وہ ذات جو زمین کی مدفونین مطلب جو بھی دفن ہوئے میں سب سے بہتر ہے، جن کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے خوشبودار ہو گئے. میری جان اس روزے پر قربان جس میں آپ تشریف فرما ہے، اس میں عفت ہے، اس میں سخاوت ہے، اس میں لطف و کرم ہے. یہ شعر اشعار پڑھ کر، دونوں شعر پڑھ کر عربی چلے جاتے ہیں. قطبی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ